معروف صحافی حامد میر نے اپنے کالم پنجاب کا ایک نیا چہرہ میں لکھا کہ ایمان مزاری نے جان بوجھ کر ایک قابل اعتراض تقریر کی۔ وہ جانتی تھی کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے مظاہرے میں اسے کون سا نعرہ لگانا ہے اور تقریر میں کیا کہنا ہے جو اس کی گرفتاری کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ صرف لاپتہ افراد کی بازیابی اور آئین سے غداری کرنے والوں کے کورٹ مارشل کرنے کا مطالبہ اس کی گرفتاری کا باعث نہیں بنے گا۔ اس نے اپنی تقریر کے اختتام پر ایک نعرہ لگایا جس کا ہزاروں افراد نے جواب دیا۔ تقریر ختم کرنے کے بعد اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ آج رات اپنے گھر نہ جائے کیونکہ اسے گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن وہ مسکراتی رہی۔ اس کے کچھ قریبی دوست کافی دنوں سے یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ ایمان مزاری جیل جانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ جس تقریر کے باعث اسے گرفتار کیا جائے اس تقریر پر عدالت میں قانونی بحث ہونی چاہیے۔ جب سرکاری وکیل اسے ریاست کا دشمن قرار دے گا تو وہ سرکاری وکیل سے پوچھے گی کہ ریاست کے خلاف جنگ کرنے والی کالعدم تنظیموں کے ساتھ مذاکرات کس نے کیے؟ پاکستانی عدالتوں سے پھانسی کی سزا پانے والے دہشت گردوں کو صدر پاکستان سے معافی کس نے دلوائی؟ ایمان مزاری اکثر اوقات اپنے وکیل دوستوں سے یہ بحث کرتی کہ ہم کب تک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عدالتوں میں درخواستیں دائر کرتے رہیں گے۔ وہ کہتی تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی شہریوں کو کس کے حکم پر اور کون غائب کرتا ہے۔ وہ پوچھتی تھی کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ پاکستان میں آئین و قانون کی سب سے زیادہ خلاف ورزی کون کرتا ہے؟ کیا ہمیں ان آئین دشمنوں کو سر عام چیلنج نہیں کرنا چاہیے؟ بہت سے وکلا نے اسے سمجھایا کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے قانون کے ادارے کے اندر رہ کر کرنا ہے، لیکن ایمان پوچھتی تھی کہ کیا قانون کا احترام صرف ہم پر واجب ہے؟ قانون نافذ کرنے کے ذمہ دار قانون کا احترام کب کریں گے؟ بہرحال 19 اگست کو ایمان مزاری نے اسلام آباد کے علاقے ترنول میں پی ٹی ایم کے ایک مظاہرے میں وہ تقریر کر دی جو کچھ لوگوں کے خیال میں بڑی قابل اعتراض تھی۔ اسی رات تھانہ ترنول میں ایمان مزاری، علی وزیر اور منظور پشتین سمیت پی ٹی ایم کے درجنوں کارکنوں کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کر دی گئی اور 20 اگست کی صبح ایمان مزاری کو ان کے گھر میں گھس کر گرفتار کر لیا گیا۔ کافی دیر کے بعد جب ایمان مزاری کے وکلا کو تھانہ ترنول میں درج ہونے والی ایف آئی آر ملی تو اس میں نہ تو ایمان مزاری کی تقریر کا ذکر تھا اور نہ ہی اس قابل اعتراض نعرے کا ذکر تھا جسے کچھ خود ساختہ محب وطنوں نے ریاست کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا تھا۔ ایمان مزاری پر سڑک بند کرنے، گاڑیوں کے شیشے توڑنے اور پولیس سے الجھنے کا مقدمہ بنایا گیا۔ ہو سکتا ہے تقریر پر کوئی اور مقدمہ بنا دیا جائے، لیکن کم از کم ایمان مزاری نے وہ تو نہیں کیا جو 9 مئی کو ہوا تھا۔ 9 مئی کے ہنگاموں اور مظاہروں میں ملوث کئی لوگ جب جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کی پناہ میں چلے گئے تو انہیں رہا کر دیا گیا۔ فیض الحسن چوہان کو تو پولیس کی حراست سے نکال کر سیدھا استحکام پاکستان پارٹی میں بھیج دیا گیا جس کے مرکزی ملزم سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ہیں۔ اگر شاہ محمود قریشی بھی پرویز خٹک بن جاتے تو انہیں دوبارہ گرفتار نہ کیا جاتا، لیکن انہوں نے اٹک جیل کے قیدی نمبر 804 کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے انہیں سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے خاندانی پس منظر پر نظر دوڑائی جائے تو وہ اپنی خاندانی روایات کے خلاف چل رہے ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا کہ آج کا شاہ محمود قریشی 1857 کے شاہ محمود قریشی سے مختلف ہے جس نے باغیوں کی سرکوبی میں انگریز فوج کا ساتھ دیا تھا۔ شاہ محمود قریشی کے والد مخدوم سجاد حسین قریشی نے 1965 کے صدارتی الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں جنرل ایوب خان کا ساتھ دیا۔ بعد ازاں مخدوم سجاد حسین قریشی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی اور پنجاب کے گورنر بن گئے۔ قریشی خاندان ملتان کی سیاست میں گیلانیوں اور مخدوم جاوید ہاشمی سے برسر پیکار رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی 1985 کے غیر جماعتی الیکشن میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنے تھے۔ 1988 میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواز شریف نے انہیں اپنا صوبائی وزیر خزانہ بنایا۔ 1999 میں رانا شوکت محمود پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھے۔ مرکز میں محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو لبرلائز کرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے حکومت اور اپوزیشن کو آمنے سامنے بٹھا کر ڈائلاگ کرانے کا فریضہ سونپا گیا۔ میں نے پنجاب کے وزیر خزانہ شاہ محمود قریشی اور رانا شوکت محمود کو آمنے سامنے بٹھا کر پی ٹی وی پر ایک نئی روایت کا آغاز کیا۔ بعد ازاں 1993 میں شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی میں آ گئے۔ 2011 میں وہ تحریک انصاف میں چلے گئے۔ تحریک انصاف میں وہ جہانگیر ترین کے مخالف گروپ میں تھے۔ کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی کا عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنا ان کی سیاسی مجبوری ہے کیونکہ وہ جہانگیر ترین کی طرف نہیں جا سکتے، لیکن شاہ محمود قریشی کی ایک اور مجبوری بھی ہے، وہ یہ کہ اگر چودھری پرویز الہی تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو شاہ محمود قریشی کیسے چھوڑ دیں؟ یہ وہی چودھری پرویز الہی ہیں جو کبھی ایک فوجی ڈکٹیٹر کو وردی میں بار بار صدر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا کرتے تھے۔ آج وہ چودھری صاحب پنجاب میں ایک نئی روایت کے امین بن چکے ہیں اور شاہ محمود قریشی ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ میری ناقص رائے میں عمران خان کو دوبارہ اقتدار ملا تو ایک دفعہ پھر وہ عثمان بزدار اور پرویز خٹک جیسے لوگوں کے نرغے میں نظر آئیں گے، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ پنجاب کے مزاریوں کی ایک لڑکی، ملتان کے قریشیوں کا ایک مخدوم اور گجرات کا ایک چودھری پنجاب کا ایک نیا سیاسی چہرہ بن کر سامنے آئے ہیں۔